وسلم کو ایک مرتبہ جنت کا سیر جب کرایا گیا، ہمارے نبی جنت میں سیر کر رہے تھے، آج سیر کرتے ہوئے تلاوت کی آواز آئی۔ جب تلاوت کی آواز آئی تو کہا، جبریل امین سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے جو کہ جنت میں گونج رہی ہے؟ آخر یہ کون ہے یہ جو جن کی آواز یہاں تک گونج رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا ساتھی ہے۔ کیا کہا؟ یہ آپ کا ساتھی ہے۔ کہا میرا ساتھی ہے، وہ تو مدینے میں موجود ہے، اس کی آواز یہاں کیسے آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ آپ کا ساتھی ہے۔ کہیں کون ہے؟ اس کا نام بتائیے، وہ کون خوش قسمت ہے کہ میں یہاں ہوں، وہ مدینے میں ہے اور اس کی تلاوت کی آواز یہاں تک گونج رہی ہے۔ کہا وہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا؟ وہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا آخر یہ مقام ملا کیوں ان کو؟ ہمارے نبی حضرت جبریل امین سے پوچھنے لگے کہ اتنا بڑا مقام ایسے کیسے مل گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ، انہوں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے شاید آج کے دور میں کوئی کیا ہو۔ کہا کہ اچھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام؟ کہا جی ہاں، یہ مقام ہے بتائیے ماں کی خدمت کا، باپ کی خدمت کا۔ اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ ماں ہی باپ کو سب سے بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے یہ جو ہے یہ ماں باپ کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر کے اپنی جنت بنا دے۔ کیا کہا گیا؟ کہ اپنے بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر لے۔ اور آگے بھی فرمایا گیا ہے کہ سب سے بدقسمت، سب سے بدترین اور سب سے غلیظ انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے اوپر جنت کو فرض نہ کر دے۔ وہ کون بدترین انسان ہے؟ وہ کون بدقسمت انسان ہے جو اپنے والدین کو دن بدن ستاتے ہیں، اپنے والدین کو ہر بات پہ ڈانٹتے رہتے ہیں، اپنے والدین کو جو ہے ہر بات پہ دھمکاتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا تو یہاں تک حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک رسمی طور پہ ماں باپ کو جو ہے عزت دیتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں یہ یہودیوں کو ایجاد کردہ ہوا جو یہ کہا جاتا ہے مدر ڈے اور فادر ڈے کا جو آتا ہے دن، یہ یہودیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اس دن جو ہے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، وہ روم میں بیٹھ کر کے، صوفے پر بیٹھ کر کے واٹس ایپ پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں ہیپی مدر ڈے، ہیپی مدر ڈے، اور ادھر ماں چیخ رہی ہوتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی دے دو۔ ماں پانی مانگ رہی ہے، ماں پانی کے لیے چیخ رہی ہے، ماں کھانے کے لیے چیخ رہی ہے، ماں کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، ماں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، اور واٹس ایپ پہ چڑھایا جا رہا ہے ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے۔ بتائیے ایسے تمہارا مدر ڈے اور فادر ڈے کوئی کام نہیں آنے والا ہے، تمہارے کام آنے والا ہے تو اگر جو ہے تم والدین کی خدمت کرو گے، والدین اگر آپ کو ایک لفظ بھی اگر حکم کر دیں کہ بیٹا آپ کو یہ کرنا ہے، ہم کو پسند ہو نہ ہو، ہم کو اچھا لگے نہ لگے، ہمارا جی چاہے نہ چاہے، بس حکم ہوا مجھے اس کی تعمیل کرنا ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ہماری ماں زندہ ہوتی۔ کیا کہا؟ کاش ہماری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ بھی جو ہے فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، جب میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد ذرا میرے پاس آئیے، تو میں فرض نماز چھوڑ کر کے اپنی ماں کی طرف چلا جاتا۔ یہ ہے ماں کا مقام کہ فرض نماز چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اور آج یہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ماں پانی کے لیے تڑپتے دم توڑ دیتی ہے، ماں پانی مانگتے دم گھٹ جاتا ہے، اس کا جان چلی جاتی ہے، پیاسی دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی ایک گھٹ پانی نہیں پلانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ سمجھو۔ اگر ہم ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھیں گے تو ایسے ہم جو دنیاوی طور پہ ہمارے دماغوں کو اتنا مسخر کر دیا گیا ہے، اتنا دنیاوی چیزوں میں، ہم آج کی ایجاد کردہ چیزوں میں اتنا ملوث ہو چکے ہیں کہ نہ تو ہمیں دین کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، کچھ نہیں معلوم۔ ہاں اگر پتہ ہے تو ہاں آج کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، ہاں آج کون سا ہیرو کہاں جانے والا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، ہاں آج کون سا نیتا کہاں آنے والا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر اس کو نہیں پتہ ہے تو اپنے نبی کا نام نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے تو اپنا کلمہ نہیں معلوم ہے۔
اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کو فرض نماز کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اگر اس سے ابھی کسی انسان کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے یہ بتاؤ 5 وقت نماز میں اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں اور کتنی رکعتیں بن رہی ہیں 5 وقت کی نماز میں, کسی کو نہیں معلوم ہے.